السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تغرل کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ موت کے دروازے پر کھڑا ہوا یہ مفلس و نادار نوجوان اپنی زندگی کو اس بے رحمی کے ساتھ ٹھکرا دے گا۔ امیر تغرل نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ خاموشی کے ساتھ واپس چلا جائے اور اپنے انتقام کی آگ کو سازشوں کی ہوا سے مزید بھڑکا دے، مگر کامران کا انداز گفتگو اتنا زہریلا تھا کہ اس کے اثر سے امیر تغرل کا سینہ جلنے لگا، پھر اس کی زبان بھی بے لگام ہو گئی۔ تغرل نے کامران کی ماں کے حوالے سے انتہائی ناشائستہ کلمات کہے اور اس کے مرحوم باپ رائے نعیم الدین ذیشان کو غداری و نمک حرامی کی تہمتوں سے آلودہ کر دیا۔ امیر تغرل کا خیال تھا کہ اس کی گرم گفتاری کے اثر سے شجاع الدین کامران پاگل ہو جائے گا اور آہنی سلاخوں سے اپنا سر ٹکرانے لگے گا، مگر بلبن کا غلام اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے راجپوت زادے کو مسکراتے دیکھا۔ تغرل، تو اس شخص سے گالیوں میں مقابلہ کر رہا ہے جس کی موت چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ کامران کا لہجہ نہایت پرسکون تھا، مگر الفاظ سے شدید حقارت جھلک رہی تھی۔ مجھے تو آج یا کل مصلوب ہو جانا ہے، مگر میں دنیا سے جاتے جاتے تجھے ایسی گالیاں دے سکتا ہوں جو تاریخ کے اوراق پر نقش ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ تو قید خانے کا ایک ویران گوشہ ہے، یہاں میری آواز اسیروں کے سوا کوئی نہیں سنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے نئے محاذ کا انتخاب مناسب رہے گا، اس لیے بہتر ہے کہ وقت کا انتظار کر۔ عن قریب تجھ سے دربار سلطانی میں ملاقات ہوگی، پھر دیکھنا کہ لفظوں کے زخموں میں کیسی سوزش ہوتی ہے اور تقریر کی آگ سے دل و دماغ کس طرح چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شجاع الدین کامران مڑا اور کمرے کے اس حصے میں چلا گیا جو زیادہ تاریک تھا۔ امیر تغرل بھی واپس جا رہا تھا، مگر اس طرح کہ اس کا سر اور کاندھے جھکے ہوئے تھے، جیسے اس کا دور غلامی لوٹ آیا ہو اور کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے دوبارہ بھاری زنجیریں پہنا دی ہوں۔ وہ رات امیر تغرل پر بہت بھاری تھی۔ اس نے یاسمین خانم کے ساتھ قائم خان کو بھی اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ پھر وہ شراب پی کر شجاع الدین کامران کو غائبانہ گالیاں دینے لگا۔ اب اس بے نسب کو دنیا کی کوئی طاقت میرے قہر و غضب سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ یاسمین خانم کے گلنار چہرے پر خوشی کی نئی شفق ابھر آئی تھی۔ اس کے یاقوتی لب خاموش تھے، مگر آنکھوں میں ایک نئی فتح، ایک نئی مسرت کا سیلاب مجزن تھا۔ امیر، میں تو پہلے ہی اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ قائم خان نے بڑی ہوشیاری سے تغرل کے غصے کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ آپ نے تو اس بے حیا کے ساتھ چند لمحے گزارے ہیں، میری طرف دیکھو کہ 30 سال سے رشتوں کے اس ناسور کو برداشت کر رہا ہوں۔ تیری بات اور ہے قائم خان۔ امیر تغرل بہت زیادہ برانگیختہ ہو گیا۔ تو ایک عام انسان ہے، تو گالیاں برداشت کر سکتا ہے، مگر وہ شخص کس طرح برداشت کرے جو قضاء و قدر کا مالک ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ غصے کی زیادتی اور کثرت شراب نے اسے حواس باختہ بنا دیا تھا۔ امیر تغرل کا ذہنی توازن اس قدر بگڑ گیا تھا کہ وہ بار بار خدائی کے دعوے کر رہا تھا۔ قائم خان امیر تغرل کی اس کیفیت سے ایک عجیب سی لذت حاصل کرتا رہا۔ تغرل کی دیوانگی ہی قائم خان کے آزار کا علاج تھی۔ بلبن کے غلام کا عشرت کدا کچھ دیر تک غلیظ کلمات سے گونجتا رہا، یہاں تک کہ امیر تغرل فرش پر اوندا ہو گیا۔ یاسمین خانم شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی گئی اور قائم خان داماد کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ کر نئی دنیا کے خواب دیکھنے لگا۔ جشن تاج پوشی کے تمام ہنگامے سرد ہو چکے تھے اور اب سلطان غیاث الدین بلبن کی ساری توجہ میواتی لٹیروں کی فساد انگیز سرگرمیوں پر مرکوز ہو گئی تھی۔ رعایا پر حکومت کا روب و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ لٹیروں کو سخت سزائیں دے کر دہلی کے مضافات میں امن و امان بحال کرے۔ ایک دن غیاث الدین بلبن نے اپنے وزیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری حکومت کے ترجیحی کاموں میں سر فہرست جنگلی لٹیروں کا خاتمہ ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ مٹھی بھر قزاقوں کی وجہ سے
دہلی کا سارا حسن داغدار ہو جائے۔ سلطان معظم، لٹیروں کا شمار انگلیوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وزیر نے ڈرتے ڈرتے کہا، سابقہ حکومت کی غفلت اور کوتاہی نے مجرموں کو طویل عرصے تک پرورش کیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ غیاث الدین بلبن نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، اگر آدھا ہندوستان بھی قزاقی کا پیشہ اختیار کر لے تو میں اپنے ارادوں سے باز نہیں آؤں گا۔ اس ملک کے فتنہ گروں کو اپنا کاروبار حیات بدلنا ہی پڑے گا، ورنہ طویل و عریض زمین ان پر قبر سے بھی زیادہ تنگ ہو جائے گی۔ غیاث الدین بلبن کے اس اعلان کی گونج بہت دور تک سنائی دی۔ ٹھاکر کرشن راؤ پہلے ہی کسی محفوظ ترین پناہ گاہ کی تلاش میں تھا۔ بلبن کے اس جارحانہ اقدام کی خبر سن کر اس نے پجاری رام سروپ کو اپنے گھر بلایا اور سرگوشی میں کہنے لگا، میں نے بلبن کے چہرے کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ ٹھاکر کرشن راؤ کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ ناصر الدین محمود کی طرح نرم دل نہیں ہے کہ مجرموں اور گنہگاروں کو معاف کر دے۔ پجاری رام سروپ بھی شدت خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر کیا کریں مہاراج؟ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا خدا بدل ڈالو۔ کرشن راؤ نے کہا، سلطان جنگلی لٹیروں پر یلغار کرنے والا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس بار انہیں بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر کوئی بھی قیدی لٹیرا ہمارے خفیہ کردار کو بلبن کے سامنے بے نقاب کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا پجاری تو ہم سب بڑی ذلت کی موت مارے جائیں گے۔ رام سروپ رونے لگا، اب تیرے سوا کون میرا کرشن کنیا؟ عقل کے دشمن، کرشن کو نہیں خدا کو یاد کر، ٹھاکر نے پجاری کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر اس رات کرشن راؤ نے اپنے ہم نوا پجاریوں کو آنے والے انقلاب کی خبر دے دی۔ تمام پجاری چیخ چیخ کر کہنے لگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھاکر، ہمیں مرنے سے بچا لو۔ پھر اسی رات تمام دیوداسیوں اور قیدی لڑکیوں کو چاندی کے چند سکے دے کر مندر سے رخصت کر دیا گیا۔ کرشن راؤ کی یہ بارش کرم محض اس لیے تھی کہ ستم رسیدہ لڑکیاں مندر سے باہر نکل کر ٹھاکر کے مظالم کی لرزہ خیز کہانیاں سرِ عام بیان نہ کریں۔ کرشن راؤ نے مظلوم عورتوں کی ایک مختصر سی فوج کو برہمنیت کے زندان سے رہائی دیتے ہوئے کہا، اگر تم عزت کی زندگی بسر کرنا چاہو تو حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کرشن راؤ کے منافقانہ لہجے سے گہرے تاثر کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں بھی مسجد کی طرف جا رہا ہوں اور تم بھی ایک خدا کی پجاری بن جاؤ۔ افسوس، بڑھاپے میں مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ مندروں میں رہ کر اور ہزاروں دیوتاؤں کے آگے سر جھکا کر انسان کو نروان یعنی نجات کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تمام مجبور لڑکیوں نے کرشن راؤ کا شکریہ ادا کیا اور مندر سے نکل کر اس دنیا میں چلی گئیں جس کا ہر گوشہ ان کے لیے اجنبی تھا۔ دیوداسی شکنتلا نے جاتے وقت کرشن راؤ کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا، مگر زبان سے کچھ نہیں بولی تھی۔ دوسرے دن ٹھاکر کرشن راؤ اپنے چند مخصوص ساتھیوں کے ہمراہ قصر سفید تک پہنچا اور سلطان غیاث الدین بلبن کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہی۔ بلبن کو بتایا گیا کہ کرشن راؤ دہلی کا ایک با اثر انسان ہے اور وہ سلطان کی شخصیت سے متاثر ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ سلطان کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر کرشن راؤ کو دربار میں طلب کر لیا گیا۔ پجاری رام سروپ اور کچھ دوسرے سن رسیدہ برہمن بھی اس کے ہمراہ تھے۔ بلبن زبردست قوت حافظہ رکھتا تھا۔ اس نے کرشن راؤ کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ٹھاکر، کیا تو وہی کرشن راؤ ہے جو ایک بار میری وزارت عظمیٰ کے دور میں ناصر الدین محمود کے روبرو حاضر ہوا تھا اور تو نے سلطان مرحوم کی حمایت کا اعلان کیا تھا؟ بلبن نے ماضی قریب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ہاں سلطان عالی مقام، میں وہی کرشن راؤ ہوں۔ ٹھاکر نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، کیا ہر فرما روا کے دربار میں حاضر ہونا اور اسے اپنی حمایت کا یقین دلانا تیرا پیشہ ہے؟ بلبن کے چہرے پر شگفتگی کے آثار تھے، مگر الفاظ میں شدید طنز پوشیدہ تھا۔ نہیں میرے شاہ، کرشن راؤ نے فوراً اپنا لہجہ بدل ڈالا۔ وہ زبان کی حمایت تھی اور یہ دل کی حمایت ہے۔ کیا تو نے سلطان مرحوم کے سامنے جھوٹ بولا تھا؟
بلبن کی آواز تلخ ہو گئی تھی۔ زبان اور دل کی حمایت سے تیرا کیا مطلب ہے؟ کرشن راؤ غیاث الدین بلبن کے بگڑے ہوئے تیوروں کو سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے بھی اپنی عیاریوں کی زنبیل سے ایک طاقتور دلیل برآمد کی۔ میرے عظیم فرما روا کا اقبال بلند ہو، زبان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے سلطان ناصر الدین محمود کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور دل کا مطلب یہ ہے کہ میں سلطان غیاث الدین بلبن کے ہاتھوں اپنے مذہبی عقائد فروخت کر رہا ہوں۔ تمام درباری حیرت سے کرشن راؤ کا منہ دیکھنے لگے۔ خود غیاث الدین بلبن بھی کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ پھر اچانک والی ہندوستان نے کرشن راؤ پر منطق کی ایک اور کاری ضرب لگائی۔ اگر تجھے اسلام قبول کرنا تھا تو ناصر الدین محمود کے دور میں تیری خاموشی کیا مفہوم رکھتی ہے؟ اس وقت تو نے اپنے عقائد نیلام کیوں نہیں کیے؟ کرشن راؤ حالات کے ان متوقع نشیب و فراز سے باخبر تھا اور ہر سوال کا جواب پہلے سے سوچ کر آیا تھا۔ ناصر الدین محمود کے یہاں انصاف نہیں تھا سلطان، کرشن راؤ نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ آپ ایک عادل حکمران ہیں اور آپ کی یہی خوبی مجھے بتوں کے درمیان سے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے جانا چاہتی ہے۔ اتنا کہہ کر ٹھاکر کرشن راؤ نے پورے زور و شور کے ساتھ بلبن کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سلطان، آپ تو وہ ہیں کہ جس نے اسلامی عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے محبوب غلام ہیبت خان کو ایک عام آدمی کے قتل میں ملوث ہونے کے بعد مقتول کی بیوی کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ چاہے تو ہیبت خان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو اس کی جان لے لے۔ کرشن راؤ نے ایک ایسے واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جو تاریخ ہند کی پیشانی پر نقش ہو کر رہ گیا ہے، اور آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے ایک معمولی فراش کے قتل کا فیصلہ اس طرح کیا کہ بدایوں کے حاکم ملک نعیق کی لاش چوراہے پر لٹکا دی۔ اگرچہ ملک نعیق درباری امراء میں شامل تھا، لیکن آپ نے اس مظلوم بیوہ کو مایوس نہیں کیا جو سلطان کے حضور فریاد لے کر آئی تھی۔ کرشن راؤ نے بلبن کے انصاف کا دوسرا تاریخی حوالہ پیش کیا اور فرما روائے ہند کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بلبن کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، سلطان مرحوم بھی بہت زیادہ منصف مزاج تھے، مگر اپنی کریمانہ فطرت سے مجبور ہو کر اکثر مجرموں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ بلبن نے اپنے پیش رو حکمران سلطان ناصر الدین محمود کی بلند کرداری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، یہ انداز فکر کسی اور کے لیے درست ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے جائز نہیں سمجھتا۔ اچانک بلبن کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ اگر حکومت اور ملک کے دشمن کسی چونٹی کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائیں گے تو میری نظریں انہیں ڈھونڈ نکالیں گی۔ میرے انصاف کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا، میری عدالت میں سب برابر ہیں۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن نے براہ راست کرشن راؤ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں نے تیری پوری جماعت کے قبول اسلام کو دل سے تسلیم کر لیا، مگر یہ ایک نازک معاملہ ہے۔ تجھے بھرے مجمع میں اعلان کرنا ہوگا کہ کسی ہندو پر جبر نہیں کیا گیا۔ جو شخص بھی مندر کی چار دیواری سے نکل کر مسجد کے دروازے تک آیا ہے، اس میں خود اس کی اپنی مرضی شامل ہے، اور تجھے اپنے ہم مذہبوں کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ تیری شہرگ پر کسی مسلمان کی تلوار کا دباؤ نہیں تھا۔ کرشن راؤ اور اس کے ساتھی پجاریوں نے اپنی گردنیں خم کر دیں، اور پھر اسی روز ایک میدان میں ہزاروں انسانوں کے درمیان کرشن راؤ نے علل اعلان کہا، میں اور میرے سینکڑوں ساتھی اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہے ہیں کہ یہ ایک سچا مذہب ہے۔ دیوداسی شکنتلا مندر سے نکل کر کئی دن تک دہلی کی گلیوں میں بھٹکتی رہی۔ شجاع الدین کامران نے ایک بار اسے اپنے مکان کا پتہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وقت کے ہنگاموں نے شکنتلا کے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا تھا، اس لیے وہ گلیوں کے پیچ و خم کو یاد نہ رکھ سکی۔ پھر بڑی مشکل سے ٹھوکریں کھاتی ہوئی اس کھنڈر تک پہنچی جسے کامران اپنے برباد آشیانے کے نام سے پکارتا تھا۔
سعدیہ خانم ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر پریشان سی نظر آنے لگی۔ تو کون ہے بیٹی؟ سعدیہ خانم نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر اپنے لہجے کی شائستگی کو برقرار رکھا۔ شاید میں آپ سے اپنا تعارف نہ کرا سکوں، مگر شجاع الدین کامران مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر شکنتلا سعدیہ خانم کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی اور شکستہ در و دیوار کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگے۔ سعدیہ خانم نے گہری نظروں سے شکنتلا کی اضطراری حرکات کا جائزہ لیا۔ دیوداسی ان بوڑھی آنکھوں کا مفہوم سمجھ چکی تھی، اس لیے سعدیہ خانم کے سوال سے پہلے ہی بول اٹھی، میں غائبانہ طور پر اس گھر کے ایک ایک گوشے سے واقف ہوں۔ ٹھاکر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کون ٹھاکر؟ سعدیہ خانم نے گھبرا کر پوچھا۔ ٹھاکر کا لفظ سن کر اس کا خیال کرشن راؤ کی طرف چلا گیا تھا۔ میں رائے نعیم الدین ذیشان کے بیٹے شجاع الدین کامران کو ٹھاکر کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ شکنتلا نے مطمئن لہجے میں جواب دیا، آپ کا نام سعدیہ خانم ہے اور آپ کے بھائی قائم خان کی وجہ سے ٹھاکر نے بہت اذیتیں برداشت کی ہیں۔ سعدیہ خانم شکنتلا کی باتیں سن کر سناٹے میں آ گئے۔ ایک اجنبی لڑکی کسی رازدار کی طرح بول رہی تھی۔ پھر دیوداسی شکنتلا نے سعدیہ خانم کو تمام واقعات سنا دیے اور انتہائی مضطرب لہجے میں کہنے لگی، میں ٹھاکر سے ملنا چاہتی ہوں، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ کامران کے ذکر پر سعدیہ خانم رونے لگی۔ اب ٹھاکر کہاں رہا بیٹی؟ بس ایک لاش ہے جس کی تدفین کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ سعدیہ خانم نے اپنا اور بیٹے کا فسانہ درد سنایا تو شکنتلا کا دامن بھیگ گیا اور کھنڈر نما مکان پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ سعدیہ خانم نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح شکنتلا کو کامران تک پہنچا دے، مگر داروغہ زندان نے کسی دوسرے شخص کو ملزم سے ملنے کی اجازت نہیں دی، اور جب کامران کو معلوم ہوا کہ شکنتلا اس کے گھر تک آ پہنچی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے زندان کی دیواریں گر جانے کی دعائیں کرنے لگا، مگر یہ ایک مجبور قیدی کا خواب تھا۔ پھر جب خواب کا طلسم زائل ہوا تو کامران نے سعدیہ خانم سے التجا کرتے ہوئے کہا، ماں، اس لڑکی کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد اسے اپنے بیٹے کامران کی طرح عزیز رکھنا، یہی میری آخری خواہش ہے۔ وہ دن ہندوستان کی تاریخ میں بڑا ہنگامہ خیز تھا جب سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک لشکر جرار کے ساتھ پورے جنگل کا محاصرہ کر لیا تھا۔ لٹیرے کچھ دیر تک سلطانی فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور پھر شکست کھا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر آج ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ بلبن کا محاصرہ اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ لٹیرے خود بخود ہلاکت کے کھلے جبڑوں میں کود رہے تھے اور موت کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ ہے کوئی اور؟ ہے کوئی اور؟ سردار نرسنگا امر پالی کے ساتھ اپنی پناہ گاہ کے دروازے پر اداس کھڑا تھا۔ کچھ جانثار نرسنگا کے قریب آئے تو اس نے چیخ کر کہا، آج تم لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، خفیہ راستوں سے نکل کر بھاگ جاؤ، زندہ بچ گئے تو پھر آ ملیں گے۔ سردار ہم کہاں جائیں؟ کئی لٹیروں نے بیک زبان کہا۔ ایک ایک خفیہ راستے پر سلطان کے 50 سپاہی کھڑے ہیں، ان راستوں کی سلطان کو کیسے خبر ہوئی؟ نرسنگا کسی شیر کی طرح دھاڑا، کیا بتائیں سردار، ہم میں سے کسی نے غداری کی ہے۔ لٹیروں نے سر جھکا دیے۔ وہ بے خبر قزاق نرسنگا کو کیا بتاتے کہ ٹھاکر کرشن راؤ نے حکومت کی نظروں میں معزز بننے کے لیے لٹیروں کے ایک ایک خفیہ راستے کی نشاندہی کر دی تھی۔ یکا یک جنگل کے ایک گوشے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ جنگل میں آگ لگا دیں، اس طرح یا تو لٹیرے جل کر راکھ ہو جائیں گے یا پھر وہ آگ کے حصار سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور بے نیام شمشیروں کی خوراک بن جائیں گے۔ جنگل میں ہر طرف ایک حشر برپا تھا اور اس داروگیر کے ہنگامے میں نرسنگا نے اپنی محبوب بیوی کی طرف دیکھا۔ امر پالی، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد تیرا خوبصورت جسم کسی امیر کے عشرت کدے کی زینت بن جائے۔ نرسنگا کے لہجے میں ناقابل بیان کرب تھا۔
اب وقت آ گیا ہے کہ تو مجھ سے کیا ہوا عہد نبھا دے اور اپنے دیوتا پر قربان ہو جا۔ یہ کہہ کر نرسنگا نے خنجر کھینچا اور امر پالی کی طرف بڑھا دیا۔ امر پالی نے چمکتے ہوئے خنجر کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہے سردار؟ تیری وفا کا امتحان، نرسنگا نے تیز لہجے میں کہا۔ وقت بہت کم ہے امر پالی، میری نظروں کے سامنے اس خنجر سے اپنی شاہرگ کاٹ لے اور اس دیوتا پر قربان ہو جا جسے تو ساری عمر پوجتی رہی ہے۔ امر پالی نے ایک نظر اپنے محبوب کی طرف دیکھا اور خنجر لے لیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد سلطان کے فوجی تجھے گرفتار کر لیں اور پھر کسی درباری امیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیرے جسم کا نذرانہ پیش کر دیں۔ نرسنگا کی زبان سے آگ برس رہی تھی، مگر آنکھوں میں غبار سا تھا، جیسے گہرے بادل امڈ امڈ کر آ رہے ہوں۔ ہم نے ایک ساتھ جینے اور مرنے کا وعدہ کیا تھا سردار، امر پالی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ یا افسردگی کا ہلکا سا عکس بھی نہیں تھا۔ نرسنگا کی مملکت تباہ ہو چکی، اس لیے سردار نرسنگا بھی مر گیا۔ قزاقوں کا سربراہ اپنی زندگی میں پہلی بار تھکا تھکا سا نظر آ رہا تھا۔ نرسنگا کی رعایا تو ماری جا چکی، اس کا تاج پیروں سے روندا جانے والا ہے۔ پھر امر پالی بھی مر چکی، جنگل کی ملکہ نے اونچی آواز میں کہا اور تیزی سے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھی۔ نرسنگا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔